إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہماری قرآن کلاس نمبر 86 سورۃ المائدہ میں اس مقام پر پہنچی ہے، یعنی آیت نمبر 62 اور 63، جس کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ تعالی آج ہم رزق حلال کی اہمیت اور پھر اس کی اپوزٹ چیز یعنی رزق حرام، فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج انشاءاللہ تعالی اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. اور پھر انشاءاللہ تعالی ہماری یہ گفتگو اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 51 کے نام سے اپلوڈ ہو جائے گی، رزق حرام، فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، اس ٹاپک کے تحت انشاءاللہ. تو آج کی گفتگو دو بڑے حصوں پر مشتمل ہے. پورشن نمبر 1 میں ہم انشاءاللہ تعالی رزق حرام کی مذمت اور اس کے انجام سے متعلق قرآن و سنت یعنی صحیح احادیث کے دلائل انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. سنت وہی ہوگی جو صحیح احادیث کے ساتھ ڈرائیوڈ ہوگی. پھر پورشن نمبر 2 کے اندر ہم حرام خوری کی اصل وجہ یعنی دنیا پرستی اور اس کا سب سے بڑا مظہر، اس کا جو ایپیکس ہے وہ ہے مال کی محبت، بے جا محبت. اس کو انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں ڈسکس کریں گے کہ اس کا انجام کیا ہے اور اس کا شرعی علاج کیا ہے. کیونکہ اصل مقصد تو اس گفتگو کا یہ ہے کہ آج سے پہلے اگر ہمارے اندر یہ روحانی بیماری موجود ہے تو ہم اس بیماری کی اصلاح کریں. اور بھائیو ایک بات میں شروع میں ہی کر دوں کہ میں نے قرآن پاک کی اسٹڈی کے بعد یہ رزلٹ نکالا ہے کہ قرآن پاک اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ قرآن پاک کن 2 چیزوں پہ سب سے زیادہ زور دیتا ہے، بلکہ پورے قرآن کا تانا بانا اس کے گرد ہے، تو اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، وہ عقیدہ توحید ہے اور شرک کی مذمت در مذمت. اور شرک کے بعد اعمال میں سے جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ ایمفسائز کیا گیا ہے قرآن پاک میں وہ دنیا پرستی اور فتنہ مال کی محبت، اس کو کنڈیم کیا گیا. یعنی یہ 2 چیزوں کے گرد پورا قرآن چلتا ہے. چاہے انبیاء پر ایمان لانا ہو، انبیاء بھی کیا کرتے ہیں؟ تزکیہ نفس کرتے ہیں. کتابوں پر ایمان لانا ہو، کتابیں بھی انسان کا تزکیہ کرتی ہیں. اور توحید کے راستے میں چند بڑی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ دنیا پرستی اور مال کی بے جا محبت ہے. اس لیے یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور مجھے بڑے عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس ٹاپک کو ریکارڈ کروایا جائے کیونکہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ہاتھ ڈالنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں وہ خود حرام خوری کر رہے ہوتے ہیں. یعنی میرا مراد جو ہے وہ علماء کا طبقہ ہے. وہ آج آپ حیران ہوں گے کہ قرآن پاک میں جو حرام خوری پر آیات ہے وہ ہے ہی پرٹیکولر علماء کے بارے میں ہے کہ وہ حرام خور ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. تو اس سلسلے میں آپ کو ایک ریفرنس پیج بھی مل چکا ہے جس پر قرآن پاک سے کل 11 مقامات سے آیات کا گلدستہ جو ہے وہ ایک جگہ جمع کیا گیا ہے. انشاءاللہ ہمارے لیکچر کے دوران وہ کراس ریفرنس کے طور پر آیات آئیں گی تو انشاءاللہ آپ ان کو خود بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ آیت نمبر 62.
وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان میں سے اکثریت کو دیکھو گے کہ ان کی ساری دوڑ دھوپ جو ہے، کوشش جو ہے، وہ گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں ہے. کن کی؟ جن کا کانٹیکس پیچھے سے چل رہا ہے، منافقین، اور ان میں بھی پرٹیکولر یہود و نصارہ کے علماء، جنہوں نے اپنے دل سے تو یہ بات سمجھ لی تھی کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی نشانیاں تورات کے اندر موجود ہیں، لیکن بغیم بینہم، ارج ٹو ڈومینیٹ کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور جب دل کسی بات کی گواہی دے دے اور انسان حالات سے مجبور ہو کر اس کی مخالفت کرے تو پھر انسان کی عقل اور دل کے درمیان ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے. پھر انسان نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا. اگر کمزور ہوگا، اگر طاقتور ہوگا اور اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنے والا ہوگا، پھر بڑھ چڑھ کر اسلام کو قبول کر لے گا. لیکن اگر ذرا سا بھی ڈاواں ڈول ہوا تو پھر وہ مذبذبین بین ذالک، درمیان میں ہی آسیلیٹ کرتا رہے گا، کبھی ادھر کبھی ادھر. کھلا اسلام کا انکار بھی نہیں کرے گا اور اقرار بھی نہیں کرے گا. ایسے کوئی کہتے ہیں منافق. تو منافقت آج میرا ٹاپک نہیں، اس پہ میری الگ سے 40 منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک.com پر رکھی ہوئی ہے، مسئلہ نمبر 34 کے نام سے. منافق کی تعریف، اس کی وجوہات، اس کی نشانیاں اور منافقت کا علاج. وہ بہت اہم گفتگو ہے منافقت کے ٹاپک کے اوپر. تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی ساری کوشش جو ہے وہ کس لیے ہے؟ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں. وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور یہ حرام خور ہے. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کتنے ہی برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں. تو 3 برائیاں بتائی ہیں. گناہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، نمبر 1. نمبر 2، زیادتی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا. اور پھر اس کا ایپیکس ہے حرام خور ہے. کیونکہ حرام خور بندہ جو ہوتا ہے وہ اسی لیے بنتا ہے کہ برٹل فیکٹس آف لائف کو جب انسان برداشت نہیں کر سکتا اپنے دنیا کے نقصان کی وجہ سے، تو پھر انسان مال کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے اپنا دین بھی بیچ دیتا ہے. تو حرام خوری جو ہے امپلائڈ ہے اس کے اندر. جو بندہ بھی کنوکشن والا ایمان نہیں رکھنے والا ہوگا وہ حرام خور ضرور ہوگا. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ٹانٹ کیا ہے، تانا دیا ہے ان کے علماء کو. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم، تو کیوں نہیں روکتے ان یہودیوں کے اللہ والے، ربانیون اللہ والے جو کہلواتے ہیں اپنا، والاحبار اور علماء، عن قولہم الاثم ان کو گناہ کی بات سے، واکلہم السحت اور حرام خوریوں سے. علماء کا یہ کام ہے کہ ان کو روکیں. علماء کیسے روکیں؟ علماء خود حرام خور ہیں. لبئس ما کانوا یصنعون، کتنے ہی برے کرتوت ہیں وہ جو کر رہے ہیں. اور یہی آیت بیسیکلی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اعتبار سے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قیام کی بنیاد بھی ہے. اسی پر میں نے وہ لیکچر بھی دیا ہے، حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اور اب اس کی ایکسٹینشن بھی آ چکی ہے، فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے، مسئلہ نمبر 48 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. اور 2 ریسرچ پیپر بھی ہیں، بلکہ رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اور دوسرا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ 40 احادیث کی روشنی میں. تو آج وہ ٹاپک نہیں، لہٰذا میں اس کو سکپ کرتا ہوں. لیکن اصل بنیاد یہی ہے کہ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکیں. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر سب سے بڑے عالم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما تھے، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. تو یہ آیت سورۃ المائدہ کی 62 اور 63. اب اس کی ایکسپلینیشن میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 174 اور 175، یہ ریفرنس نمبر 2 ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے کتاب میں سے نازل کیا. یعنی کتاب کون سی؟ لوح محفوظ. اس میں سے ہی تورات اتری، اسی میں سے انجیل اتری، اسی میں سے ہی باقی آسمانی کتابیں
اور ہمارا یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ قرآن پاک بھی اسی میں سے اترا. یعنی کیا چھپاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو تورات کے اندر اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں بھی موجود تھیں اور انجیل نیو ٹیسٹیمنٹ میں بھی. میں کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں لیکن آج مال نہیں اس کو ڈسکس کرنے کا. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور اس سے پھر کمائی کرتے ہیں چند دنیا کے ٹکے, چند پیسوں اور روپوں کی خاطر, تھوڑے سے مال کے عوض وہ اپنا دین بیچ دیتے ہیں اور حق بات چھپا لیتے ہیں. اس میں وہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی امیر آدمی جرم کرتا تھا تو اس کے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے پیسے لے کر فتویٰ دے دیتے تھے کہ نہیں نہیں ان کے لیے یہ سزا نہیں ہے. آج بھی ہمارے علماء یہی کرتے ہیں, پیسے دیں ان کو, فتویٰ اپنی مرضی کا لے لیں, اور کوئی ایسا ایشو نہیں جس پر کوئی نہ کوئی عالم اس کے جواز کا فتویٰ نہ دے دے, چاہے پوری دنیا کے علماء اس کے خلاف چیخ رہے ہوں. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار. اب یہ آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڑا فتویٰ کہ یہ لوگ جو اللہ کی آیات میں سے چھپا کر پیسے کما رہے ہیں, بیسیکلی یہ اپنا پیٹ دوزخ کی آگ سے بھر رہے ہیں, وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. لیکن یہ آگ دنیا میں نہیں جلائے گی. میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا کہ دنیا میں صرف فزیکل لاز ایکٹیو ہے. اگر کوئی شخص اپنی زبان پر کوئلے کا انگارہ رکھ لے تو زبان جل جائے گی, لیکن زبان سے جھوٹ بولے زبان نہیں جلے گی. اگر کوئی شخص کوئی ایسی سخت چیز کھا لے کہ جس سے پیٹ میں درد ہو تو پیٹ میں درد ہوگا, لیکن اگر کسی یتیم کا مال کھا لے تو اس کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا, کیونکہ یہ تمام چیزیں مورل لاز ہیں, اور مورل لاز اس دنیا میں ایکٹیو نہیں, آخرت میں جا کر ایکٹیو ہو جائیں گے. جس طرح دنیا میں زبان پر انگارہ رکھنے سے آگ جل جاتی ہے, بالکل اسی طریقے سے جن لوگوں نے دنیا میں کسی کا مال نہ حق کھایا ہوگا, قیامت والے دن یہی مال ان کے پیٹ کی آگ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر چیز پر قادر ہے, اسی مال کو وہ ایکٹیو کر دے گا جو دنیا میں ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے, آخرت میں ایکٹیو ہو جائے گا. یہی مورل لا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ ان سے کلام بھی نہیں ان حرام خوروں سے کرے گا یوم القیامہ, قیامت کے دن. وَلَا يُزَكِّيهِمْ, اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے, دردناک عذاب. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. کتنا درد ہے اس بات میں. ان لوگوں نے تو خرید لی ہے گمراہی ہدایت اپنے ہاتھوں سے دے کر. والعذاب بالمغفرہ, اور عذاب خرید لیا ہے مغفرت کے بدلے میں. چاہیے تھا کہ مغفرت لیتے اور ہدایت لیتے, لیکن انہوں نے الٹ کیا, گمراہی خرید لی اور اللہ کا عذاب خرید لیا. فما اصبرهم علی النار, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنا صبر ہے ان کا آگ کے معاملے میں, کتنا صبر ہے ان کے اندر کہ آگ پیٹ میں بھرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. اب اس میں یہ گاڑا فتویٰ ہمارے مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے, جو اکثر آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ جی ایک پھیرا لگے گا دوزخ دا, پھر انشاءاللہ جنت ہی جانا ہے. یہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ جی تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ دوزخ کا پھیرا لگائے گا, پھر جس نے بھی کلمہ پڑھا اس نے جنت میں پہنچ ہی جانا ہے. تو بھائیوں, کیا ہم لوگ آگ پر صبر کر سکتے ہیں؟ کسی نے پریکٹیکلی چیک کرنا ہو تو گھر میں 10 روپے کی موم بتی لے کر اس کے اوپر صرف 10 سیکنڈ کے لیے کوئی ہاتھ رکھ کے بتا دے, ایسے نہیں رکھ سکتے. تو یہ کہنا جی ایک پھیرا لگا تو خیر ہے چلے ہی جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بڑا صبر ہے ان کا آگ کے بارے میں. یہ سمجھ رہے خیر ہے دیکھی جائے گی. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ آیات یہود و نصارہ کے بارے میں ہے اور ہم پر اپلائی نہیں ہوں گی, وہ آگے میں بتا بھی دوں گا انشاءاللہ تعالی. تیسرا ریفرنس سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 34 اور 35. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل. اے ایمان والو, بے شک اکثر علماء اور اللہ والے جو راہب بنے ہوئے ہیں یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ کے راستے سے روک دیتے ہیں. اب یہاں سے بالکل کلیئر ہو گیا کہ یہ پرٹیکولر علماء کے بارے میں ہے. تو جو پہلے آیا تھا کہ یہ حرام کاموں سے نہیں روکتے, وہ کیسے روکیں؟ وہ خود حرام خوریاں کرتے ہیں.
اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اکثریت علماء اور اللہ کے والے کلوانے والے لوگوں میں ہے ان لوگوں کی جو خود حرام خوری کرتے ہیں، لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب وہ غلط فتوے دیں گے تو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر وہ ان کی مرضی کے مطابق ان کو چلا رہے ہوں گے، تو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ والذین یکنزون الذهب والفضة، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تجوریاں انہوں نے سونا اور چاندی سے بھر کر رکھ لی ہیں۔ فبشرهم بعذاب علیم، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اب بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ کتنی ٹونٹ ہے، بشارت دے دیجئے، خوشخبری ہے ان کے لیے۔ اب قیامت والے دن ان پر عذاب کیا آنا ہے وہ بڑا گاڑا فتوار ہے۔ یوم یحما علیہا فی النار، اس دن بہکایا جائے گا اس سونا اور چاندی کو دوزخ کی آگ پر، جو انہوں نے تجوریاں جوڑی ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو آگ پر گرم کیا جائے گا، ان کے لیے تیار کیا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور پھر اس تپے ہوئے سونے اور چاندی کے ساتھ جو انہوں نے دنیا میں بڑا جوڑ کر رکھا تھا، تپا کر یہ سونا اور چاندی ان کی پیشانیوں پر لگایا جائے گا، ان کے پہلوؤں پر لگایا جائے گا اور ان کی پیٹھوں پر لگایا جائے گا، اور ساتھ ان کو کیا کہا جائے گا، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے وہ مال جو تم اپنے لیے جوڑا کرتے تھے، فَذُوقُوا، تو اب چکھو اس کا مزہ، مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، جو کچھ تم دنیا کے اندر جوڑا کرتے تھے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ یہ پرٹیکولر علماء کے بارے میں آ رہا ہے۔ لہٰذا ان آیات کی روشنی میں یہ بات یاد رکھیں کہ علماء حق اور علماء سو میں کیا فرق ہے، اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ سن لیجیے۔ کسی شخص کو آپ نے یہ جج کرنا ہے یہ علماء حق میں سے ہے یا نہیں، تو یہ دیکھیے کہ اپنے دینی کیریئر کے انجام پر اس شخص نے دین سے کتنے ایسٹس بنا لیے ہیں۔ اگر وہ مرنے کے بعد اسی طرح کنگال مرا جس طرح زندگی میں اس نے روکی سوکھی کھائی تھی تو وہ علماء حق میں سے ہوگا، اور اگر اپنے دینی کیریئر کے انجام پر اس کے پاس کئی گاڑیاں آ گئیں، بنگلے آ گئے اور پلاٹس بنا لیے، جبکہ اس کا سورس آف انکم ہی دین تھا اور کوئی نہیں تھا، تو سمجھ لیں یہ پکا حرام خور اور علماء سو میں سے ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی علماء حق ملے تو مجھے بتائیے، الا ماشاءاللہ کوئی بچتا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی دیکھی ہے، وہی علماء جو روکھی سوکھی کھا رہے ہوتے ہیں جب الگ سے اپنا مدرسہ بنا لیتے ہیں، تھوڑے سے دن گزرتے ہیں، چند ہفتے ہی پاس ہوتے ہیں تو ان کے پاس گاڑیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ کہاں سے آتی ہوں گی؟ وہ لاٹری نکل آتی ہے۔ صرف الگ سے مدرسہ بنایا، اس کے نام پر چندہ اکٹھا کیا اور لوگوں میں ڈھونگ رچایا کہ دین کی خدمت کے لیے آپ سے چندہ مانگ رہے ہیں، لوگوں کو رسید بکیں بھی دے دیں، اور مسئلہ کیا ہے؟ اپنے پیٹ میں بھرنا ہے۔ اور اکثر دینی تنظیمیں یہی کر رہی ہیں۔ یہ تو چونکہ میں ساتھ رہا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے، باہر کے لوگوں کا تو حسن ظن قائم ہوتا ہے، جب آپ ساتھ رہے تو پتا چلتا ہے جتنا بڑا خوبصورت بزرگ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اتنا بڑا حرام خور ہوتا ہے۔ اور حقیقت بات ہے کہ چہرے پر نورانیت اسی لیے تو آتی ہے جب کام کاج کوئی کرنا نہیں پڑے گا، گھر میں اے سی والی گاڑی میں، اور اسی طریقے سے آفس میں اے سی والے آفس میں بیٹھنا، گھر میں اے سی، گاڑی میں اے سی، اور لوگوں کے پیسے کے اوپر اپنی گاڑیاں خریدنا اور اس میں پیٹرول ڈلوانا اور اپنے سارے معاملات چلانا، خود محنت نہ کرنی تو چہرے پر نور تو چڑھے گا۔ حقیقت بات ہے، ایک دن دھوپ میں کھڑے ہو جائے تو رنگ کالا ہو جاتا ہے۔ تو یہ علماء کا لٹمس ٹیسٹ ہے، جس نے دینی کیریئر کے انجام پر بہت زیادہ مال و دولت اور گاڑیاں اور بنگلے اور زمینیں چھوڑی، سمجھ لیں یہ علماء سو میں سے ہے، چاہے دنیا میں کسی جماعت کا وہ بہت بڑا ہی لیڈر کیوں نہ ہو، اللہ کے حضور وہ زیرو ہے۔ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑی خوبصورت داڑھیوں اور چہروں اور پگڑیوں والوں کی مٹی قیامت والے دن پلید ہونے والی ہے، جو دنیا میں بڑی بڑی جماعتوں کے لیڈر ہیں۔ ہم ان داڑھیوں اور پگڑیوں کے ساتھ عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔
اور ہم دیکھتے ہی شکل اور مال ہے. کسی سے محبت اس کی شکل کی خوبصورتی کی وجہ سے ہوتی ہے یا اس کے پاس مال ہوتی ہے, اسی چیز کو ہی نہیں دیکھتے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جج کرے گا کون علماء حق میں سے ہیں, کون علماء سو میں سے. بہرحال اللہ نے ایک طریقہ تو بتا دیا ہے کہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ ان کے پاس دینی کیریئر کے انجام پر مال و دولت اکٹھا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی لاجیکل ریزن بھی آپ سمجھ لیں کیوں. اس لیے کہ جو بندہ دین کی خدمت کے لیے وقف ہے اس کو صرف بیت المال میں سے یا دینی چندے میں سے اتنا ہی لینے کی اجازت ہے جس سے اس کی گزر بسر ہو سکے. مال جوڑنے کی اجازت اس کو نہیں ہے. ہاں اس کے برعکس اگر کوئی اور بندہ ہے جس نے دین کو سورس آف انکم نہیں بنایا ہوا, وہ اپنا کاروبار کرتا ہے, وہ چاہے کروڑوں جوڑے, اگر زکات دیتا ہے تو جائز ہے کیونکہ وہ اپنی محنت سے کما رہا ہے. اس نے تو پہلے ہی ڈیسیژن کیا تھا کہ میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رہا ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, صحیح بخاری کے اندر آتا ہے, جب خلیفہ بنائے گئے تو سامان اٹھا کر بازار میں چلنے لگے. صحابہ نے عرض کی امیر المومنین اگر آپ بازار میں جائیں گے تو حکومت کے معاملات کون چلائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی آل اولاد کو بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دوں. تو پھر صحابہ نے مشورہ کر کے ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا بیت المال سے. اور کتنا؟ جو ایک عام غریب مہاجر کا وظیفہ تھا, کروڑ پتی نہیں, ارب پتی نہیں, کہ جتنا بڑا لیڈر ہے اگر ملک کا امیر ہے تو اس کے لیے اتنی بڑی گاڑیاں ہیں, اگر صوبے کا امیر ہے تو اس کے لیے یہ والی گاڑی, اگر ضلع کا امیر ہے تو یہ والی گاڑی. یہ سیدنا ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کا مرتبہ ہے تو سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. نام ان صحابہ کے لینے اور کرتوت حرام خوروں والے, اور پھر کہنا کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ بات سمجھ لیجئے, عام آدمی میں اور دیندار آدمی میں یہ فرق ہے. دیندار آدمی نے چونکہ اپنے لیے دین کو چوائس کی ہے, چوپڑیاں نالے دو کہ وہ آخرت بھی لے گا اور دنیا میں بھی کھائے گا, نہیں, اس نے تو اللہ کے لیے ڈیسائیڈ کیا کہ میری زندگی اب دین کے لیے وقف ہے, میں دینی چندے میں سے اتنا ہی لوں گا کہ میرے روح اور جسم کا رشتہ برقرار ہے. وہ آگے حدیثیں بھی آ جائیں گی بخاری مسلم سے. مال جوڑنے کی اس کو اجازت کہاں سے مل گئی ہے کہ مال جوڑتا پھرے؟ تو اب آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ جو ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں مولویوں نے, ان کے پول کھلنے شروع ہو جائیں گے. اگر اسی لیے تو مولویوں نے قرآن بین کیا ہوا ہے, قرآن کوئی پڑھے گا تو ان کے پول کھلیں گے, اس لیے کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو. اور یہ آیات پھر پیش ہی نہیں کرتے جو ان کے اپنے بارے میں ہوتی ہیں. اور یہ بھی سن لیجئے, یہ میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کے اپنے بارے میں, اس کی وجہ کیا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم بالشت بر بالشت. اگر اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودی اور عیسائی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہود و نصارہ مراد نہیں تو اور کون مراد ہے؟ جو خرابیاں یہود و نصارہ میں پیدا ہوئیں وہی تم میں ہوں گی. لہذا جو ان کے احبار اور رہبان میں خرابیاں پیدا ہوئیں وہی ہمارے مولویوں اور صوفیوں میں پیدا ہوں گی. آج کی ٹرانسلیشن کریں تو احبار سے مراد مولوی اور رہبان سے مراد جو ہے وہ صوفی. اور حرام خوریاں آپ کی ان کے سامنے آئے دن ٹی وی پہ بھی خبریں آتی رہتی ہیں. مولویوں کے سکینڈل بھی آتے ہیں اور ان کے جو پیرخانوں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کے سکینڈل بھی آتے ہیں. اور پھر فتویٰ بازی کے ذریعے مال کمانا اس حد تک ہی آگے بڑھ چکے ہیں کہ تورات کے اندر, آج بھی تورات کے اندر موجود ہے, اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں, میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بات پڑھی ہے کہ جو یہود نے اس میں تعریف کر دی, آج کی اولڈ ٹیسٹیمنٹ تورات کے اندر موجود ہے کہ یہودی غیر یہودی سے سود لے کر کھا سکتا ہے, یہودی سے لے کر نہیں کھا سکتا. ایسی شریعت سازی کی, جنٹائل سے لے کر کھا سکتے ہو. جنٹائل کہتے ہیں غیر یہودی کو, بنی اسرائیل کے علاوہ. یہودی سے کھائے گا تو گناہگار ہو جائے گا, کیونکہ مسلمان بھائی کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل یہی فتویٰ آج فقہ حنفی کے علماء انڈیا پاکستان میں دے رہے ہیں. جو ایک ایگزامپل میں نے خود اپنے گناہگار کانوں سے سنی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کیو ٹی وی کے اوپر, جو اس وقت دنیا میں اسلامک چینلز میں سے ایک بڑا چینل, اس پر ایک حنفی عالم بیٹھے ہوئے تھے. ان سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے یہ بینک کا سود کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے آپ بات کہاں سے کر رہے ہیں. حالانکہ اس مسئلے کا کوئی تعلق ہے, آپ بات کہاں سے کر رہے ہیں وہ آگے آپ کو پتا چلے گا. اور شکر ہے کہ انہوں نے یہ پوچھ لیا, ان کا پول بھی کھل گیا, مولویوں کا اصلی چہرہ. شکر ہے وہ پاکستان سے بات نہیں کر رہا تھا, اس نے کہا جی میں انڈیا سے بول رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کے لیے سود کھانا جائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ غیر مسلم ملک میں ہیں
اور غیر مسلموں سے سود لے کر کھانا چاہیے، ورنہ یہ مال وہ آپ کے اگینسٹ استعمال کریں گے. یعنی قرآن پاک کو یہ بات نہیں پتا، معاذ اللہ، سنت میں کہیں بات نہیں ہے، ان کے مولوی یہ فتویٰ دیتے ہیں. تو پھر ہمیں یہاں بیٹھنے کی، پاکستان میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ صحیح کر رہے ہیں جو لوگ یہود و نصارہ کے ملکوں میں جا رہے ہیں، آرام سے پیسہ جمع کرائیں اور سود کھائیں. یہ کیا تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے؟ رزق حلال کمانا تو ادھر بڑا مشکل ہو چکا ہے. تو یہ فتوے دے رہے ہیں، اور وہ اس بیچارے پہ بھی آپ غصہ نہ کھائیں. اس میں بھی وہی بات ہے کہ ان کے بزرگ چونکہ لکھ گئے ہیں فتاوی عالمگیریہ کے اندر، رد المختار کے اندر، در مختار کے اندر، تو فتاوی شامی میں یہ باتیں چلتی آ رہی ہیں، تو انہوں نے تو وہی بیان کرنا ہے جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا. قرآن حدیث والا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں میں آپ کو فقہ حنفی کی روح سے بتاؤں گا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. تو یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں بری ہیں. ان سے کوئی بھی کتاب صحیح سند کے ساتھ ثابت ہی نہیں ہے جو فقہ حنفی کی کتابیں ہیں. لہذا ان کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ان کی گستاخی نہیں کرتے. یہ تو ہو گیا دین کا معاملہ کہ لوگ حرام خوریوں پر خود بھی چلتے ہیں اور لوگوں کو بھی پیسے لے کر فتوے دیتے ہیں، پرٹیکولر علماء. اور لوگوں کا اس کے برعکس کیا حال ہے کہ وہ دین کے مسئلوں میں تو اندھا دھند پیروی کر رہے ہیں اپنے اپنے فرقے کے بزرگوں کی. اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھولے، کیونکہ انہی لوگوں کو جب کوئی دنیا کا کام پڑتا ہے تو سارے مولوی مل کے بھی ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے. مثال کے طور پر کوئی شخص جس کی لمبی سی داڑھی ہو، لمبی سی پگڑی پہنی ہوئی ہو، بڑا نورانی چہرہ ہو، وہ ان کو 5 روپے کی چیز اگر 500 میں فروخت کرے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں آپ، کتنا خوبصورت چہرہ ہے. اتنا خوبصورت چہرے والا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے کہ دھوکے میں چیز مجھے دے دے؟ وہاں کہیں گے وہ داڑھی اور پگڑی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے، میڈ ان چائنا چیز میڈ ان جاپان کہہ کے بیچ رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی داڑھی رکھ کر؟ لیکن وہی داڑھی والا اس کو جب دین کا غلط مسئلہ بتاتا ہے کہتا ہے نہیں جی دیکھیں جی اتنا خوبصورت چہرہ، نورانی چہرہ، یہ غلط بات کر سکتا ہے. یہ دوغلی پالیسی. تو میں تو اس میں بالکل ننگی بات کرتا ہوں بھائی، کہ مجھ سے آگے کو پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی آپ کا علاج ہے، خود بھی دوزخ میں جاؤ اور ان علماء کو بھی ساتھ دوزخ میں لے کر جاؤ جن پر تم نے اندھا رلائے کیا ہوا ہے. کیونکہ دنیا کے معاملے میں دھوکہ نہیں کھاتے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے اصل بات جو اس کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کو ہم نے اہمیت دی ہوئی ہے ایمان کے مقابلے. جہاں ہمارے ایمان اور دین کا نقصان ہو رہا ہو وہاں ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے اور اندھا دھند. فلاں مفتی صاحب نے اسلامک بینکنگ پہ فتویٰ دے دیا ہے. حالانکہ جس مفتی نے فتویٰ دیا ہے اس کے اپنے مکتب فکر کے درجنوں مفتیوں نے کہا ہے کہ اسلامک بینکنگ جو پاکستان میں رائج ہے یہ سود پہ ہے، اسلامک نہیں ہے. ان کی بات نہیں سنیں گے اس کی. تو اصل میں اندر سے خود بات ماننی ہے کہ دل کی دلچسپی جو ہے وہ مال کھانے کی طرف ہے، اس لیے فتویٰ مان لیں گے. اور وہی مولوی اگر مکر جائے گا پھر کسی اور مولوی سے فتویٰ لے لیں گے جا کے. تو جہاں دین کا نقصان ہو رہا ہے وہاں آنکھیں بند کر کے رلائے، اور جہاں دنیا کا نقصان ہو رہا ہے وہاں تو نہیں، نہ داڑھی والا پھر نظر آئے گا نہ پگڑی والا. میں کہتا ہوں پرانا بزرگ بھی اٹھ کے نہ غلط مشورہ دینا، اس کو بھی کہیں گے تنو ویسی وہمی بزرگ مندر ہے، تو دھوکے باز ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ بات یاد رکھیے کہ آج اس ٹاپک کو میں ڈسکس نہیں کر رہا کہ کون سا کاروبار حلال ہے اور کون سا حرام. یہ ٹاپک آج کا نہیں ہے. صرف رزق حلال کی اہمیت اور رزق حرام کی مذمت پر گفتگو ہو رہی ہے. تو یہاں پر ایک جنرل حدیث صحیح مسلم کی یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے. ایک لٹمس ٹیسٹ بتا دیا جس پہ تیرا دل کہے نا کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی انسٹنکٹ میں اچھائی سے محبت اور برائی سے نفرت رکھتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی سچائی کی جیت دکھائی جاتی ہے اور جھوٹ کی شکست دکھائی جاتی ہے. کیوں کہ ہماری انسٹنکٹ میں یہ بات ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے. کسی کو دھوکہ دینا بری بات ہے اور کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھی بات ہے. اس کے لیے کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری جبلت میں چیز داخل ہے. آج بدقسمتی سے حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے، جبکہ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پورا رکوع نازل فرمایا. رکوع نمبر 23 رمضان المبارک سے ریلیٹڈ، اور اس کی پہلی آیت میں ہی فرمایا کہ رمضان کے روزے ہم نے اس لیے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ.
گاڈ کانشیسنس تم میں آ جائے. اور پھر اس رکوع کے اینڈ پر ایک آیت ڈال دی جو لٹمس ٹیسٹ ہے کسی کے تقوی اور ایمان کا, اور وہ آیت ہے جو آپ کے ریفرنس پر سیریل نمبر 4 پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ البقرہ آیت نمبر 188. لٹمس ٹیسٹ آف ایمان اینڈ تقوی. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اور مت کھاؤ ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور اس مال کو حکمرانوں تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بنا لو, یعنی رشوت دے کر. کس لیے؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ, تاکہ تم میں سے ایک فریق کھا لے لوگوں کا مال بالإثم, گناہ کے ساتھ, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ غلط کر رہے ہو. یہ آج بھی ہو رہا ہے, کچہری میں پیسے لگا کر, پٹواری کو پیسے لگا کر لوگوں کی زمینیں اپنے نام پر کروا لینا رشوت کے ذریعے. یہ رمضان والا جو رکوع نمبر 23 ہے سورۃ البقرہ, اس کی آخری آیت ہے. تقوی کا لٹمس ٹیسٹ بتا دی. جس کا رزق حلال وہ متقی اور پرہیزگار, اور جس کا رزق حرام وہ پرہیزگار ہے ہی نہیں, چاہے اس کی داڑھی جدھر مرضی جائے, اس کی پگڑی جہاں مرضی جائے, شلوار بے شک وہ گھٹنوں تک کر لے, اگر اس کا رزق حرام ہے تو وہ پرہیزگار نہیں ہے. ہاں کچھ اور ہو سکتا ہے, پرہیزگار اور ایمان والا نہیں ہو سکتا. چاہے وہ حج کرے ان حرام کے پیسوں کے ساتھ جا کر عمرے کرتا پھرے, یہ صرف عوام کو دھوکہ دیا جائے گا. انشاءاللہ عوام دھوکے میں آئیں گے اور اس کو حاجی صاحب کہیں گے, لیکن اللہ کے حضور وہ زیرو سے ملٹی پلائی ہوگا. والعیاذ باللہ تعالی. اسی کانٹیکسٹ میں 5 صحیح احادیث انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا تاکہ معاملہ بالکل کھل کر ہمارے سامنے آ جائے. پہلی حدیث صحیح بخاری سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا رزق حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے. والعیاذ باللہ. اور یہ آج زمانہ آ چکا ہے. واقعی یہ بات آؤٹ آف ڈسکشن ہے کہ حلال ہے یا حرام. لوگوں نے طے کر لیا, وہ بھائی جی کاروبار ہی نہیں چلتا اس تو بغیر, اگر ملاوٹ نہیں کریں گے کاروبار ہی نہیں چلے گا. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار سے گزر رہے تھے تو اناج کا ڈھیر لگا ہوا تھا بکنے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس ڈھیری میں داخل کیا, اس ہاتھ پر نمی لگ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ یہ کیا ہے؟ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رات کے وقت بارش ہوئی تھی, اس کی وجہ سے اس گندم میں نمی آ گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمایا کہ اس کو تم نے اوپر کر کے کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگوں کو مال کا عیب بھی پتہ چل جاتا. اور پھر آپ نے وہاں پر ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. والعیاذ باللہ تعالی. تیسری حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ پکا فاسق ہے, پکا گنہگار ہے وہ شخص جو بلیک مارکیٹنگ کر لیتا ہے, ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے. مثال کے طور پر مارکیٹ سے سارا آلو اٹھا لیا, آلو کی قلت ہوگی منڈی میں, تو اب ظاہر ہے کہ لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے آلو, پیاز, اسی طرح کی چیزیں, اور پھر ان کو مہنگے داموں مارکیٹ میں بیچنا, اور یہ کہنا کہ میں تو اپنی کمائی کر رہا ہوں, میں تو آلو بیچ کر پیسے کما رہا ہوں, تو ایسی کمائی بھی حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ذخیرہ اندوزی کے بارے میں ارشاد فرما دیا. چوتھی حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے بھی ذخیرہ اندوزی کر کے لوگوں کا غلہ روک لیا, اب آ رہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جزام اور افلاس کے مرض میں مبتلا کر دے گا. والعیاذ باللہ تعالی. جزام کا مرض کہ جسم پر مختلف قسم کے داغ بن جانا, کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے اس قسم کی, اور دوسرا اس پر افلاس مقرر ہو جائے, غربت مسلط ہو جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ کروڑوں کمائیں گے لیکن پوری نہیں پڑے گی. گھر میں کوئی ایسا بیمار ہوگا جس پر لاکھوں روپیہ لگ جائے گا مہینے کا. یہ ہوتا ہے, آپ دیکھیں, مجھے پرسنلی کئی لوگ ایسے ملے ہیں جو بتاتے ہیں کہ حرام خوری کے ذریعے پیسہ کمایا لیکن دگنا نکل گیا.
اور بیماریاں بھی مسلط ہیں. کروڑوں اربوں کے مالک ہیں, لیکن ان کی خوراک کیا ہے؟ 2 ٹوسٹ کھاتے ہیں صبح کو, 2 شام کو. بریانی کی پلیٹ نہیں کھا سکتے, چنا چاٹ نہیں کھا سکتے. زبان کا چسکا جو ایک عام غریب آدمی لے سکتا ہے وہ نہیں لے سکتے. یہ ان کے اوپر ایسی بیماری مسلط ہو جاتی ہے, کمایا اتنا کچھ لیکن خود اپنی جان پر نہ لگا سکے. 5ویں حدیث بہت کریٹیکل ہے اس کانٹیکسٹ میں, وہ صحیح مسلم کی ہے. بہت کریٹیکل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دور دراز سے آتا ہے, پرانگدہ بال, جسم پر مٹی لگی ہوئی, یعنی اس کی حالت اور اس کا گیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی بھی اس پر ترس کھا جائے, اور ہاتھ لمبے کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب. لیکن وہ دعا اس حال میں کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے, اس کا پینا حرام سے ہوتا ہے, اس کا لباس حرام سے ہوتا ہے, اس کا جسم حرام کی خوراک سے پروان چڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے گا کہ جس کا جسم حرام پر پروان چڑھا ہو؟ دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ, بلکہ سب سے بڑی وجہ حرام ہو رہی ہے. اب آ جائیے لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف. وہ ہے حرام خوری کی اصل وجہ, یعنی دنیا پرستی اور فتنہ مال, یعنی دنیا کے مال کے ساتھ بے جا محبت, اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے اور علاج کیا ہے اس سے بچنے کا. اس کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ قرآن پاک کے 7 مقامات سے آیات آپ کے ریفرنس پیج پر سیریل نمبر 5 سے لے کر 11 تک درج ہیں, ان کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد اینڈ پر 17 احادیث ہیں, وہ انشاءاللہ تعالی ایک ایسا ذخیرہ ہے احادیث کا کتاب الرقاق میں سے اور کتاب الزہد میں سے, جو مختلف کتابوں سے میں نے الحمدللہ محنت کر کے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ جمع کیا ہے. وہ انشاءاللہ ڈسکس کر کے اس پہ لیکچر ہمارا مکمل ہوگا. پہلے ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں تزکیہ نفس کے حوالے سے, کیونکہ اصل مقصد انبیاء کا دنیا میں آنے کا وہ انسانوں کا تزکیہ کرنا ہے, انسانوں کے دلوں کو پاک کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بھی کم از کم قرآن پاک میں 4 دفعہ بیان ہوا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں, اس کے ذریعے ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. کون؟ صحابہ اکرام علیہ رضوان. لیکن وہ خوش نصیب سے قرآن آنے کے بعد کھلی گمراہی میں نہیں رہے, لیکن ہم قرآن آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں, کیونکہ قرآن پاک پڑھتے کوئی نہیں. آپ کے ریفرنس پیج پہ سیریل نمبر 5 پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 14 سے لے کر 19 تک. قد افلح من تزکا, بے شک فلاح پا گیا وہ انسان جس نے تزکیہ کر لیا, جو پاک ہو گیا, جس نے اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر دیا, دنیا کی آلودگی سے پاک کر کے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آخرت کی محبت اپنے دل میں سما لی. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی. یہ آیت بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کرنا چاہیے, اللہ کا نام لے کر. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا, یہ ہے کانٹے کی بات. لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, دنیا کو پرائورٹی دیتے ہو. اصل مرض تمہارا پاکیزہ نہ ہونے کا مرض اور پلید رہنے کی وجہ وہ ہے دنیا کی بے جا محبت. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقا, جبکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے. خالی دنیا سے بہتر نہیں ہے, دنیا تو ختم ہو جائے گی, آخرت کی زندگی باقی بھی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی, بس بے شک یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو ہم نے پہلے صحیفوں میں بھی بیان کی تھی. ایک ہی یونیورسل ٹروتھ جس کے گرد ساری بات گھومتی تھی, جو میں نے لیکچر کے شروع میں کہا کہ توحید اور شرک کی مذمت یہ کتابوں کا مرکزی ٹاپک, اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی ٹاپک ہے
تو دنیا کی بیجا محبت، مال کی محبت، اس کو کنڈیم کیا گیا ہے. اور یہ ثبوت ہے میری اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہی ایک کانٹے کی بات تھی پچھلے صحیفوں میں بھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحائف تھے، ان کی کتابیں تھیں، یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صحائف تھے. ایک ہی کانٹے کی بات تھی جس کے گرد ساری بات گھوم رہی تھی کہ آخرت کی زندگی اصل میں زندگی ہے، دنیا کی زندگی باقی رہنے والی نہیں ہے. اس کے بعد ریفرنس نمبر 6 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 64، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا. جس طرح کھیل اور تماشے میں ٹائم گزرنے کا پتہ نہیں چلتا، بالکل اس طریقے سے دنیا کی زندگی گزر جاتی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک آخرت کا گھر ہی زندگی ہے، وہی رہنے کی جگہ ہے، وہی حقیقی زندگی ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش تم یہ بات جان لیتے، کاش جان لیتے. یہ کانٹے کی بات، کتنا درد ہے، وڈ ڈیٹ، کاش جان لیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ہمدرد ہے اپنی مخلوق کا. اللہ تعالیٰ نے آخرت سے پہلے ہی اپنی کتابوں اور پیغمبروں کے ذریعے یہ بات ہم تک پہنچا دی، الحمدللہ. ریفرنس نمبر 7 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 64 میں جو چیز بیان ہوئی اسی کو ایکسپلور کیا گیا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 میں. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی تو ہے کھیل اور تماشا. لائب کہتے ہیں عام کھیل کو، اور لہو اس کھیل کو کہتے ہیں کہ جس میں شعور بھی شامل ہو، جو انسان پختہ عمر میں کرتا ہے، جس کو آپ سمجھ لیں جس میں شہوت کا جذبہ بھی شامل ہو، اس کھیل کو کہتے ہیں لہو. وزینۃ وتفاخر بینکم، اور یہ آرائش ہے دنیا کی زندگی اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا کہ کون آگے نکلتا ہے دنیا کی زندگی میں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور تمہارا مال کی طلب میں اور اولاد کی طلب میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا کہ میرے پاس بہت مال ہونا چاہیے. اور قبائلی زندگی میں خصوصاً جس کے جتنے بیٹے ہوتے تھے وہ سمجھتا تھا میں بہت طاقتور ہوں، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ مال میں اور اولاد میں بھی آگے بڑھتے ہو. اب یہ جو ہیومن لائف سائیکل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کمپیئر کروایا ہے کہ یہ تمہارا صرف لائف سائیکل ایسا نہیں ہے. ایک لائف سائیکل وہ ہے جو پلانٹس کا ہے، پودوں کا لائف سائیکل، وہ بھی بالکل اسی طریقے سے اس کے ساتھ کمپیئر کروایا ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس کی مثال تو اس میم کی سی ہے، بارش کی سی، کہ جب برستی ہے تو اس سے جو غلہ نکلتا ہے وہ کسانوں کو ان کی جو فصل اور کاشت ہے وہ بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے. ثم یہیج فتراہ مصفرا، اس کے بعد فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے اور زرد ہو جاتی ہے. آپ کبھی گندم کی پکی ہوئی فصل میں سے گزر رہے ہوں، بالکل گولڈن نظر آ رہی ہوتی، بڑی خوبصورت، ہمیں تو ویسے دیکھنے میں خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جس کسان نے محنت کی ہوتی ہے اس کا تو مال بھی اس کے ساتھ اور سال کے دانے بھی اس سے وابستہ ہوتے ہیں، اس کے لیے تو ویسے ہی بڑی خوشی کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پھر ایک اپنے عروج کو پہنچتی ہیں. ثم یکون حطاما، اور پھر اس کے بعد جب کھیتی کاٹ لی جاتی ہے تو سب کچھ چورا چورا ہو جاتا ہے، پلانٹ کا لائف سائیکل ختم ہو جاتا ہے. پھر اس زمین میں آپ چلیں، مجھے خود بھی تجربہ ہوا ہے، تو لگتا ہے یہاں پر کوئی فصل ہے ہی نہیں تھی، ہر چیز چورا چورا ہو جاتی ہے، گھاس پھوس پیچھے رہ جاتا ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید، لیکن دنیا میں تو یہ معاملات ہو جائیں گے، لیکن دنیا کی زندگی اصل میں آخرت کے لیے کھیتی ہے. آخرت میں یا تو پھر عذاب شدید ہے اللہ کی طرف سے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضامندی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. والعیاذ باللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح دنیا میں کھیتی ہوتی ہے، پہلے کسان بوتا ہے، پھر اس میں سے کونپلیں نکلتی ہیں، بارش کے ذریعے وہ کھیتی بڑھ جاتی ہے،
پھر اپنے عروج کو وہ پہنچتی ہے، اس کے بعد کاٹ لی جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کا بھی لائف سائیکل ہے، بچپنا، اس کے بعد جوانی، اور پھر انسان جو ہے وہ ساری سٹیجز پہلے بیان ہوئی کہ پہلی سٹیج کیا آتی ہے؟ لعب، یعنی بچپن میں ایسا کھیلنا کہ جس میں شعور نہیں ہوتا، انسان کھیلتا ہے۔ پھر تھوڑی لڑکپن کی عمر آتی ہے، لعب و لہو، پھر اسی کھیل میں شہوت بھی شامل ہو جاتی ہے اور شعور بھی آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وزینت و تفاخر بینکم، اور اس کے بعد آرائش اور آپس میں فخر جتانا۔ یہ جب ینگ ایج میں انسان پہنچتا ہے تو بڑا وہ بال بنانے اور بال سنورنے اور اچھے کپڑے پہننا، یہ پوری سٹیج جو ہے وہ انسان کے اوپر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا؟ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ، اس کے بعد جب اور پکی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر وہ مال کی کثرت جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہونا چاہیے، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، وَالْأَوْلَادِ، اور اس کے اولاد اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ تو یہ ہے انسانوں کا لائف سائیکل، اور وہ تھا پودوں کا لائف سائیکل۔ اب آ رہی ہے جی کریٹیکل ترین آیت، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کا ہی فلسفہ ہے جو چیزوں کو بیلنس کرتا ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ بالکل ہی محبت نہ کی جائے، ایسا معاملہ بھی نہیں ہے۔ بیلنس کیا ہے کہ وہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت پر غالب نہ آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری انسٹنکٹ میں رکھی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو 14 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، ہم نے لوگوں کے دلوں میں مزین کر دی ہے محبت عورتوں کی، سواریوں کی، گھوڑوں کی، سونے اور چاندی کے ڈھیروں کی، یہ محبت ہم نے رکھی ہے، یہ اللہ نے خود رکھی ہے، لیکن یہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ مضمون جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کا، وہ اصل میں صحیح کھل کر سامنے آتا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 24، جس پہ میری پوری گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پر، مسئلہ نمبر 9 کے نام سے 40 منٹ کی تقریباً، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا فرق کیا ہے۔ محبت بھی ضروری ہے اور اطاعت بھی ضروری ہے، وہ میں نے الحمدللہ اس میں ڈسکس کیا ہے، لیکن یہاں پر یہ بیلنس کرتا ہے یہ اسلام کا فلسفہ کہ محبت دنیا کی ہونا یہ فطری چیز ہے، لیکن یہ محبت غالب نہ آئے۔ جس کو مثال سے آپ سمجھیے کہ یہ کشتی جو ہے یہ پانی پر ہی چلتی ہے، پانی کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی، لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی کو بھی ڈبو دے گا۔ کشتی کے باہر رہے، جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا ہی اس کو استعمال کیا جائے تو ٹھیک۔ اسی طریقے سے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سے اتنی ہی محبت کی جائے جتنی ضروری ہے دنیا میں رہنے کے لیے، اس سے بڑھ کر ہوگی تو یہ ہماری زندگی دنیا اور آخرت کی کشتی کو ڈبو دے گی۔ تو سورہ التوبہ کی آیت نمبر 24، اور یہ میں سمجھتا ہوں جب بھی میں آیت کو پڑھتا ہوں یقین کریں کانپ اٹھتا ہوں کہ یہ لٹمس ٹیسٹ ہے ہر مسلمان کے لیے، خود چیک کرے کہ میرے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں۔ وہ تو مولویوں کا لٹمس ٹیسٹ ہم پہلے پڑھ چکے نا، اب اپنا بھی ہم اپنے آپ کو بھی اس آئینے میں دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کان آباؤکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں اولاد، و اخوانکم، اور تمہارے بہن بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، اور بیویوں کے لیے شوہر یعنی اسپاؤس، انگلش میں اسپاؤس لفظ اور عربی میں زوج استعمال ہوتا ہے۔ خاوند کا زوج بیوی ہے اور بیوی کا زوج خاوند۔ و عشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار۔ لو جی کوئی چیز بچی، یہ سارے کے سارے انسانی رشتے ہو گئے۔ اب آ جائیں جو مٹیریلزم والی چیزیں ہیں، وَأَمْوَالُ نِقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں بڑی محنت سے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے کا تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کاروبار کہیں میرا ٹھپ نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جن میں تم رہ کر بڑے راضی ہوتے ہو، تمہاری مرضی کی آرائش گاہیں ہیں جو، احب الیکم، اگر ان کی محبت تم پر غالب آ گئی ہے، ان 8 چیزوں کی محبت۔ کون کون سی؟ ماں باپ نمبر 1، نمبر 2 اولاد، نمبر 3 بھائی، نمبر 4 بیویاں، بیویوں کے لیے شوہر، نمبر 5 رشتہ دار، نمبر 6 مال، اور نمبر 7 وہ تجارت جس کے
ماند پڑ جانے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور نمبر 8 وہ مکان جو تمہیں بڑے پسند ہیں. اگر ان 8 چیزوں کی محبت، خدا نہ خواستہ یہ تمام چیزیں تمہیں زیادہ عزیز ہیں من اللہ، اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، اور جہاد کا پھر ایپیکس قتال بھی، سمم بونم آف اسلام، ہائیسٹ گڈ آف a philosophy is known as summum bonum، اور اسلام کا سمم بونم ہے قتال اس قرآن کی روح سے، جس پہ میں نے 40 منٹ کی گفتگو کی ہے اہل سنت پاک.com پر، مسئلہ نمبر 25 کے نام سے، قتال کی اہمیت اور کلمہ گو اہل قبلہ کی تکفیر کی مذمت، یعنی قتال کی آڑ میں مسلمانوں کو منافق بھی نہ ڈکلیئر کیا جائے. یہ 2 ایکسٹریمز کا رد میں نے اس میں کیا ہے، آج محل نہیں اس پہ بات کرنے کا. فتربصوا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ان 3 چیزوں سے بڑھ گئیں وہ 8 چیزیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں کوشش، اور یہ کوشش تزکیہ نفس سے لے کر قتال تک، یہ ساری کوشش، پورا دین جو ہے وہ کوشش ہی تو ہے. فجر کے وقت اٹھنا کوشش ہے، سردیوں میں ٹھنڈ کے اندر وضو کرنا، غسل کرنا کوشش ہی ہے. یہ تمام اللہ کی راہ میں جو کوششیں ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کوشش ہی ہے. سورۃ الفرقان آیت نمبر 52، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے کافروں کے خلاف. تو دعوت الی القرآن یہ بھی جہاد اکبر ہے، اور پھر اس کا ہائیسٹ گڈ ہے کہ انسان ایسا کنوکشن والا ایمان رکھے کہ اپنی جان اپنے رب کے حضور دینے کے لیے قربان ہو جائے اور میدان جنگ میں اتر آئے. وہ اس کی سب سے ہائیسٹ گڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ 3 چیزوں کی محبت سے وہ 8 چیزیں دنیا کی بڑھ گئیں، یعنی یہ نہیں کہا کہ ان کی محبت نہ ہو لیکن بڑھے نہ. اب آ رہا ہے گاڑا فتویٰ، فتربصوا، تو انتظار کرو، بلکہ صحیح ترجمہ اس کا بنتا ہے پھر جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو جا کر، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم عذاب آ جائے تمہارے لیے، پھر عذاب کے تم مستحق ہو چکے ہو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے، جو خود ہی ہدایت نہیں لینا چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی کبھی ہدایت نہیں دے گا. جس نے یہ ڈیسیژن ہی نہیں کیا کہ میں نے اللہ کو چوز کرنا ہے یا دنیا کو چوز کرنا ہے، یہ فیصلہ نہیں کیا اس نے، تو پھر وہ اللہ سے ہدایت کا کیا طلبگار ہوگا. سورۃ العنکبوت کی آخری آیت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہ کو، بغیر کوشش کے کچھ نہیں ہونا، کیونکہ اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ایمان ہے، اور آخرت کی کامیابی ہے وہ بغیر محنت کے نہیں آتی. لہذا ان آیات کے اندر، اس خصوصاً سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر ان فنیٹکس کا بھی رد ہو گیا کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے صوفیاء کے طبقے میں، کہ بیوی بچے اولاد سب کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر عبادت کی جائے. تو اس کے بھی اسلام خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ ہی رہنا ہے، لیکن یہ غالب نہ آئے تم پر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی مجرم ہی نہیں ہے جو شیطان کو ننگا ناچنے دے اور خود جا کے پہاڑوں میں بیٹھ کر عبادت کرے. وہ تو انبیاء کے طریقے پر نہیں. انبیاء اکرام علیہ السلام جو تھے وہ دنیا میں رہ کر شیطان کو للکارتے تھے اور حق بات لوگوں تک پہنچاتے تھے. ایکسٹروورٹس ہوتے تھے، جس کو فلسفے کی لینگویج میں کہا جاتا ہے. انٹروورٹس نہیں، ایکسٹروورٹس، ڈائنامک لوگ، لوگوں کو ایمفسائز کرنے والے لوگ. اب سیریل نمبر 9 پر موسٹ امیزنگ اور حیران کن آیت ہے قرآن پاک میں، اور میں اس کے لیے ایک سخت لفظ استعمال کروں گا، اس کے بغیر میں سمجھتا نہیں کہ میں کوئی لفظ استعمال کروں کہ وہ آپ پر اثر انداز ہو، کہ بالکل ننگا فلسفہ بیان کر دیا گیا. ننگا فلسفہ، کوئی بات نہیں پوشیدہ رکھی گئی. یہ قرآن پاک کی آیت جب بھی میں پڑھتا ہوں، سورہ الزخرف کی آیت نمبر 33 سے لے کر 35 تک، 3 آیات کے اندر بالکل واضح فلسفہ بیان کر دیا گیا ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. حیران کن بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے اس چیز کو بیان کیا ہے. قرآن پاک میں سب سے حیران کن آیت مجھے اپنی
پوری تعلیم کے دوران اگر کوئی لگی ہے تو یہ آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ ہی ایک امت ہو جائیں گے، یعنی سارے ہی کافر ہو جائیں گے، سارے ہی اللہ سے روح گردانی کر لیں گے. اللہ فرماتا ہے اگر اس چیز کا ڈر نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا، تو ہم بنا دیتے رحمان کے منکرین کے لیے، جو رحمان سے کفر اختیار کرتے ہیں، ان کے گھروں کی چھتیں من فضہ، چاندی کی چھتیں بنا دیتے. لیکن ڈر یہ تھا کہ ایسی شان و شوکت کافروں کی دیکھ کر تم سارے کافر نہ ہو جاؤ دنیا کی محبت میں، کہ اصل کامیاب تو یہ لوگ ہیں. یعنی انسانیت پہ اللہ تعالیٰ کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے کہ انسان بیسیکلی اپنی انسٹنکٹ میں برائی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. اللہ نے تو پیدا کیا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن ساتھ ہی فرما دیا ثم رددناہ اسفل سافلین، خود اترتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ سارے ہی کافر ہو جائیں گے، اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا، ڈر کی بجائے خدشے کا لفظ زیادہ اپروپریٹ ہے، تو ہم رحمان کے منکرین کے لیے بنا دیتے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتے جن پر وہ چڑھتے. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی، عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، جس پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، وہ تمام چیزیں ہم چاندی کی بنا دیتے. وَزُخْرُفًا، اور یہ ساری چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ ہو جاتا تو تم سب کے سب بھی اس طرف چل پڑتے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ اکبر کبیرہ، اور یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کا متاع ہے، دنیا کی برتنے کی چیزیں ہیں. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے ہاں تو پرہیزگاروں کے لیے ہے. دنیا کے مال کا مل جانا، دنیا میں بڑا سٹیٹس حاصل ہو جانا، یہ کامیابی نہیں ہے. اصل کامیابی ہے آخرت کی کامیابی. اللہ اکبر کبیر. سیریل نمبر 10 پہ سورۃ النحل آیت نمبر 107، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ منافقین اور یہ کافر لوگ، ان کی اصل بیماری کیا ہے؟ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ ساری بیماری ان کو اس لیے لگ گئی ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی سے زیادہ محبت کی ہے آخرت کے مقابلے میں، اس لیے یہ دنیا میں شریعت کو فالو نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، اس کے رسولوں کی اتباع نہیں کرتے. تو اصل بیماری کیا ہے؟ دنیا کی زندگی سے زیادہ محبت آخرت کے مقابلے میں. اب اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے کہ ایمان والے کون لوگ ہیں، مومنین کون ہیں. وہ سیریل نمبر 11 پہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 111، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالی نے خرید لیا ہے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے عوض. یعنی مومن اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کے ڈیوائن بینک میں اپنی جان اور مال لگا دے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ مومنین خوشیاں کریں اس تجارت کے اوپر، اس بیعت کے اوپر. یہ ہے ہماری شرعی بیعت جو اللہ کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے. یہ بیعت ہوئی ہوئی ہے. بیعت کہتے ہیں بیچنے کو. یہ تو صوفیاء بیعت کرتے ہیں نا کہ اپنے پیر کے آگے اپنے آپ کو بیچ دینا. وہ تو دنیا میں ایک شخص ہے کہ اللہ کے بہاف پہ اس کی بیعت کی جا سکتی ہے، وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. زندگی موت کی بیعت ان کے ہاتھ پر، یا اس کے بعد امیر المومنین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر بیعت کی جائے، وہ بھی مشروط بیعت ہوگی. غیر مشروط بیعت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو دنیا میں اللہ کے ریپریزنٹیٹو ہیں، جن سے غلطی نہیں ہو سکتی. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں. الحمدللہ.
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مومنین خوشیاں منائیں اس بیعت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سودا ان کے ساتھ، ایسی بیع کی ہے، ایسا سودا کیا ہے کہ ان کے مال اور ان کی جانوں کے بدلے میں ان کو ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب آ جائیے انشاءاللہ آخری 20 منٹ میں یا 25 منٹ میں یہ بات انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گی۔ 17 احادیث ہیں، میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف احادیث بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ احادیث خود ہی سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، خود اپنی وضاحت کرتی ہیں۔ یہ 17 کا فگر میں نے اس لیے یوز کیا کہ دن رات میں فرض رکعتوں کی تعداد جو ہے وہ 17 ہے، تو 17 کی نسبت ہے اس میں، اور 17 بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، 12 جمع 5 وہ بھی دونوں نسبتیں ہیں الحمدللہ۔ تو یہاں یہ بات شروع میں ہی احادیث بیان کرنے سے پہلے سمجھ لیجئے کہ محدثین نے پورے چیپٹرز باندھے ہیں اس ٹاپک پہ جس کو کتاب الرقاق کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں بھی چیپٹر ہے کتاب الرقاق کا، اسی طریقے سے جامعہ ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، باقی احادیث کی کتابوں میں بھی۔ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے رقت، یعنی دل کو نرم کرنے والی چیز۔ کتاب الرقاق محدثین کی ٹرم میں ان احادیث کے چیپٹر کو کہتے ہیں جن احادیث کو پڑھ کر انسان کا دل نرم ہو جائے۔ اور واللہ یہ احادیث جب آپ سنیں گے نا، یقین کریں آپ کو فوراً فیل ہوگا، اور الحمدللہ یہ تقریباً ساری ہی صحیح بخاری اور مسلم سے ہیں اکا دکا کے علاوہ، کہ واقعی دل نرم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کتاب الزہد چیپٹر بھی صحیح مسلم میں موجود ہے، باقی کتابوں میں بھی پوری محدثین نے علیحدہ سے کتابیں لکھی ہیں، اور انہی چیزوں کو پھر صوفیاء نے استعمال کیا۔ لہذا صوفیاء کا جو پہلو دنیا سے زہد والا ہے، اس میں اگر تھوڑی سی وہ غلو نہ کریں تو وہ پہلو بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے، قطع نظر ان کے عقائد اور ان چیزوں کے۔ یہ ان کا ایک پازیٹیو پہلو ہے جس کی وجہ سے دنیا ان کے ساتھ اٹیچ ہوئی۔ تو یہ چیز کوئی تصوف کی نہیں ہے، بلکہ یہ تزکیہ نفس خود ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود سکھایا ہوا ہے۔ یہ 17 حدیث میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ترتیب دی ہیں تاکہ وہ ایک سیکوینس کے ساتھ ایک معنی خیز اس کی ترتیب ہو، ہمیں وہ بات سمجھ آتی چلی جائے۔ ان حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو اپنی پوری کیفیت طاری کریں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہیں۔ یقین کریں یہ احادیث بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کے پتوں کی چھال ڈال کر اس تکیے کو تیار کیا گیا تھا، کسی روئی کے ساتھ نہیں، فوم کے ساتھ نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے تو سیدنا عمر کی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر پڑی تو اس پر چٹائی کے نشان بن چکے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر بھی نہیں تھی، ایک تہمد ہی تھی۔ ایسا فخر۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسرا کو تو دنیا میں اتنا نواز رکھا ہے، حالانکہ وہ تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمایا اے خطاب کے بیٹے، لگتا ہے دنیا کی حقیقت ابھی تک تجھ پر نہیں کھلی۔ اور بھائیو سیدنا عمر، ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں، فرمایا لگتا ہے دنیا کی حقیقت ابھی تک تم پر نہیں کھلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کو جو کچھ دینا تھا اسی دنیا میں دے دیا۔ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے ہونا اور ہم آخرت کی سعادتیں حاصل کریں؟ تم چاہتے ہو وہ سعادتیں ہمیں یہی مل جائیں، آخرت میں ہمارا حصہ کوئی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا کرتے، اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، بقدر کفایت، بس اس سے زیادہ مجھے رزق نہیں چاہیے، دنیا کا مال نہیں چاہیے۔ اور یہ خالی دعا نہیں، پریکٹیکلی بھی ہے۔ وہ اگلی حدیث، تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعض اوقات 1 ماہ، بعض اوقات 2 ماہ اور بعض اوقات 3 ماہ ایسے گزر جاتے کہ ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور اور دوسرا پانی۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، فاقے قبول نہیں ہے۔ آرام خوری کر کے پیٹ کو بھرنا ہے اور اپنی اولاد اور بیویوں کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنا ہے، کیونکہ غلامی رسول میں موت قبول ہے، باقی کچھ بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ موت تو کسی نے مانگنی نہیں ہے، تو لہذا زبانی دعویٰ کر لینے میں آسانی ہے۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ قبول نہیں، کیونکہ وہ تو روزانہ پڑھنی پڑے گی۔ چوتھی حدیث صحیح بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی اپنے صحابہ کو دیکھیں کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا جسم پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابن عمر، دنیا میں ایک مسافر اور راہگیر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو کہ بس آج موت آئی کہ آئی۔ پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے اپنے بعد تم سے فقر و فاقہ کا خدشہ نہیں کہ تم پر بھوک آ جائے گی، مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ دنیا کی دولت تم پر کھول دی جائے گی اور پھر تم اس دنیا کی محبت میں اسی طرح مبتلا ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے لوگ مبتلا ہو گئے، اور یہ تمہیں بھی تباہ کر دے گی جس طرح پہلے لوگوں کو تباہ کر دیا تھا۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور آج پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، وہ دوسری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے غزوہ احد کے شہداء پر دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھی، اور وہاں پر جو اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے خطبہ دیا اور فرمایا، دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خدشہ نہیں، مگر مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور پھر اسی کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے۔ بولے اعوذ باللہ۔ اور یہ ہوا حضور کی وفات کے فوراً بعد یہ معاملات شروع ہو گئے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں نہیں ہے، امت کے بارے میں ہے، اور اس کی آڑ میں وہ کہتے ہیں جی امت شرک کرے گی نہیں، کیونکہ حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تم سے خدشہ نہیں شرک کا۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے، یہاں پر میں نے اس پہ پوری گفتگو کی ہے 25 منٹ کی ahlsunnatpak.com پر، مسئلہ نمبر 8 کے نام سے، کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ یہ صحابہ کے بارے میں بھی ہے اور پوری امت کے بارے میں بھی ہے۔ صحابہ کو فرمایا مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں، اور صحابہ کے پیٹرن پہ قیامت تک ایک گروہ شرک سے محفوظ رہے گا جو صحابہ کے پیٹرن پر ہوں گے، لیکن فرمایا دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، اور صحابہ کرام کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے۔ وہ آج ٹاپک نہیں ہے، لیکن ان کی برائیاں کم تھیں، ان کی نیکیاں اور اسلام کے لیے خدمات ان پر غالب تھیں، اس لیے ہم ان کے لیے دعائے رحمت ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے۔ ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کے لیے، ان کے نیک اعمال ان کی غلطیوں پر بھاری تھے، لیکن یہ معاملات ہوئے، وہ خود مانتے ہیں صحابہ کے ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہوئے۔ بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں، وہ آج ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں بیان کرتا، لیکن شرک میں مبتلا نہیں ہوئے، اور اسی پیٹرن پہ ایک گروہ قیامت تک دنیا پرستی میں تو شکار ہو سکتا ہے، شرک میں نہیں ہو سکتا ایک گروہ، کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا، اور جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے میری امت کے 72 فرقے جو ہے دوزخ میں جائیں گے، ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ آپ خود فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے 72 دوزخ میں ہیں اور ایک حق پر ہے، لہذا شرک سے بچنے کی بشارت بھی ایک گروہ کو ہی ہے۔ چھٹی حدیث جامع ترمذی کی صحیح حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے، اور سارا تانا بانا اسی کے گرد گھوم رہا ہے۔
اس مال کی محبت نے ہی لوگوں کو یہاں تک پہنچایا کہ انسانوں میں غلط نظریات کو پروپیگیٹ کرتے ہیں. مال کی محبت ہے. اور میں پھر وہی بات کروں گا, شاید آپ کو بری لگے کہ یہ علماء مال کی محبت کی وجہ سے تو حق بات نہیں بتا رہے. ایک بریلوی مکتبہ فکر یا دیوبندی مکتبہ فکر کہ مسجد کا امام یا خطیب اگر جمعے کے دن خطبے میں بتا دے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے, تو مسجد کمیٹی 2 منٹ میں اس کو فارغ کر دے گی. اس کے بال بچوں کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ وہ تو یہی سوچے گا کیسے حق بات کرے گا. اسی طریقے سے ایک اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا عالم اگر ایک جمعہ اس بات پر پڑھا دے کہ ننگے سر نماز ہو تو جاتی ہے لیکن یہ خلاف سنت ہے, کیوں اپنے ثواب میں کمی کرتے ہو؟ اہل حدیث اور اہل سنت تو وہ ہوتا ہے جو ہر سنت پر عمل کرے. ہمیں تو پگڑی بھی باندھنی چاہیے, ہمیں سر پر چادر رکھنی چاہیے, کم از کم ٹوپی رکھنی چاہیے. تو لوگ کہیں گے یہ تو بریلویوں والی باتیں شروع کر دی. اسی طریقے سے ایک اہل تشیع کا ذاکر اگر ممبر پر کھڑا ہو کر یہ بات کر دے کہ جب خود مولا علی, مولا سے مراد محبوب, جو صحیح حدیث ہے جامعہ ترمذی میں, جس کا مولا میں اس کا مولا علی. ہم اپنے مولویوں کو بھی مولانا کہہ رہے ہوتے ہیں نا, وہ مشکل کشا تو نہیں کہہ رہے ہوتے مولانا فلاں, ہمارے دلی محبوب. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خود سیدنا ابوبکر, عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کی بیعت کر لی. تم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہو کہ اپنی زبانیں, ناپاک زبانیں خلفائے راشدین کے بارے میں کھولتے ہو. تو کہیں گے لوڈی یہ تو پاگل ہو گیا, تو گیا, یہ تو کام سے گیا, کمیٹی اٹھا کے پرے مارے گی. یہ سارا کچھ تانا بانا دنیا کی محبت اور مال کی محبت ہے. 7ویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر انسان کے پاس 2 وادیاں ہوں مال کی تو انسان اتنا لالچی ہے کہ وہ کہے گا میرے پاس تیسری وادی بھی آ جائے, اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی. کتنی سخت بات ہے, توبہ توبہ توبہ. اس کا پیٹ مال سے تو بھر ہی نہیں سکتا, قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی. اور ساتھ ہی فرمایا اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے. یعنی جو کسی بھی وقت چاہے اپنے رب کی طرف پلٹ آئے تو ہم مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. 8ویں حدیث صحیح مسلم کی. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ التکاثر کی تلاوت فرمائی صحیح مسلم میں. مال کے اوپر پرٹیکولر یہ ضربہ سنام ہے, قرآن کا ایپیکس ہے. الہاکم التکاثر, تمہیں ہلاک کر دیا مال کی کثرت نے. مال 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 حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا, قبر تک پہنچ گئے لیکن مال کی محبت ختم نہیں. کلا سوف تعلمون, کیوں نہیں, ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون, پھر ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین, اور کاش یہ یقین والا علم تمہیں اس دنیا میں ہی حاصل ہو جاتا, تم دنیا کے مال میں نہ پستے. لترون الجحیم, تم ضرور دیکھو گے اس دوزخ کو جس کا تمہیں ڈرایا جا رہا ہے نا. وہ آیات پڑھ چکے کہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. ثم لترونها عین الیقین, پھر اس دن تمہیں یقین آ جائے گا اس دوزخ کے اوپر. لیکن اس دن کیا ہوگا پھر؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر اس دن بالضرور تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ نعمت دی تھی, اس کا استعمال کیا کیا, ہاتھوں کو کس کام میں لگایا, آنکھیں کس کام میں لگائیں, زبان کس کام میں لگائی, پاؤں کس کام میں لگائے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, کان بھی زنا کرتے ہیں, زبان بھی زنا کرتی ہے, دل بھی زنا کرتا ہے, شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے. والعیاذ باللہ تعالی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تکاثر کی سورت تلاوت کی, الہاکم التکاثر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. یہ صحیح مسلم کے الفاظ. حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا, یا پہن کر بوسیدہ کر دیا, یا اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا اللہ کے ڈیوائن بینک میں. یہ 3 صورتیں تیرے مال کی, اور اس کے علاوہ جو مال ہے وہ تو تیرا ہے ہی نہیں ہے. بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اسی کانٹیکسٹ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں ہوتی ہیں, 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 وہاں پر رہ جاتی ہے. جو واپس آتی ہیں اس کے رشتہ دار اور مال یہ واپس آ جاتے ہیں, اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں.
نویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث. دیکھ لیں بخاری مسلم سے میں باہر ہی نہیں گیا اکا دکا کے علاوہ, کوئی شک ہی نہ ہو کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں یا وہ چکر میں پڑھے ہی نہ بندہ. نویں حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج فرمایا اور فرمایا کہ مالداری مال اور ساز و سامان سے نہیں ہوتی, بلکہ مالداری تو نفس کی قناعت سے ہوتی ہے. جس نے قناعت اختیار کر لی وہی امیر آدمی ہے, ورنہ کروڑ پتی بھی ہو تو وہ کہے گا میں تو غریب ہوں, بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. آپ جتنے کروڑ پتی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے کامیابی حاصل کر لی. 3 باتیں ارشاد فرمائی, یہ ہم بھی اپنے آپ پر اپلائی کر کے دیکھیں. نمبر 1, جس نے اپنے رب کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کر لی. نمبر 2, اس کو بقدر ضرورت رزق ملا. اور نمبر 3, جو رزق اسے ملا بس اسی پر اس نے قناعت کر لی. یہ نہیں ہے کہ ضرورت سے زیادہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز گنوا دی. اور پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث اور ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال اور سٹیٹس اور خوبصورتی میں کبھی بھی اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو بلکہ نیچے والے کو دیکھو. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھو, یہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے تم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے, ورنہ تو ناشکرے ہو جاؤ گے. دیکھو کہ میں کروڑوں اربوں سے بہتر ہوں. دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں, اگر آنکھیں ہیں تو میں لاکھوں سے بہتر ہوں. اس طرح ایک ایک نعمت کے اوپر غور و تفکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کو دل کرے گا. 10ویں حدیث صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں, اللہ اکبر, کنکلوڈ کر دی بات, 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثریت غفلت کا شکار ہے, انڈر ایسٹیمیٹ کرتی ہے. نمبر 1 صحت اور نمبر 2 فراغت. صحت کو یوٹیلائز نہیں کرتی اور جو وقت ہوتا ہے اس کو یوٹیلائز نہیں. یہ 2 نعمتیں اللہ نے ایسی دی ہیں کہ اکثریت اس سے غافل ہے. اور اسی کی ایکسپلینیشن المستدرک للحاکم میں وہ مشہور حدیث ہے جو اکثر ہم پڑھتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری زندگی کے لیے ایک فریم آف ریفرنس یہ حدیث طے کرتی ہے. صحیح سند کے ساتھ المستدرک للحاکم میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. نمبر 1, جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے. بڑھاپا آ گیا تو دل بھی کرے گا لیکن جسم ساتھ نہیں دے گا عبادت کرنے پہ, اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرنا. دوسرا, صحت کو بیماری سے پہلے. تیسرا, مال کو محتاجی سے پہلے, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. نمبر 4, فراغت کو مصروفیت سے پہلے. اور نمبر 5, یہ کنکلوڈنگ بات ہے, زندگی کو موت سے پہلے. اب مجھے بتائیں کسی کو پتہ ہے کہ اس کی موت کب آئے گی؟ یعنی جو زندگی ہے اسی وقت اس کو یوٹیلائز کر کے آج ہی ڈیسیژن کریں گے کھٹا لینا ہے یا میٹھا. مجھے اپنے استاد کی وہ بات یاد آ گئی, اشفاق احمد صاحب کی. ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ اللہ کے راستے پر چلنا یہ تو بڑا مشکل ہے, اس کے لیے تو بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی, اس کے لیے صرف ایک فیصلے کی ضرورت ہے کہ کھٹا لینا ہے یا میٹھا. طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو ہادی اور رہبر خود بخود چل کے تمہارے گھر تک آ جائے گا. طلب سچی ہونی چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ تک رہبر کو پہنچائے گا یا آپ کو اس شخص تک پہنچا دے گا جو آپ کو کتاب و سنت کے راستے پر چلائے گا. طلب سچی ہونی چاہیے. واقعی ایک فیصلہ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک فیصلہ انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہے, جس ایک لمحے میں ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کھٹا لینا ہے یا میٹھا. اللہ اکبر. 10ویں حدیث, 10ویں بیان ہو چکی, 11ویں حدیث. اب یہ آخری 7 حدیثیں بالکل ایکسپلور کریں گی اس ایشو کو. صحیح مسلم کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے پر بس اتنی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے اور دیکھے اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگا. یہ دنیا کی زندگی اور سمندر کی زندگی آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی, کوئی کمپیریزن ہی نہیں ان دونوں کا. 12ویں حدیث صحیح مسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ
ایک گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزر رہے تھے. وہاں پر ایک چھوٹا بکری کا بچہ مردار حالت میں پڑا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع نہیں جانا دیتے تھے اپنے صحابہ کو سمجھانے کا. فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک چاندی کے درہم کے عوض اس کو خریدنا پسند کرے گا؟ تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایک درہم کی بات کر رہے ہیں؟ آج سمجھ لیں کہ آج کے حساب سے 1 روپیہ سب سے کم تر چیز, ہم تو اس سے بھی کم تر پر اس کو لینے کے لیے پسند نہیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم, اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی اہمیت اس مردار بکری جتنی بھی نہیں. اصل چیز والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اور بھائیو ایک ہی کانٹے کی بات یونیورسل ٹروتھ تھا پچھلی کتابوں میں بھی اور اس کتاب میں بھی, ابراہیم علیہ السلام کے صاحب میں بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے صاحب میں بھی, کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی ہے, آخرت کی باقی رہنے والی ہے, نہ ختم ہونے والی اور بہتر ہے. 13ویں حدیث صحیح مسلم کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. مومن کے لیے پھر قیدیں ہیں, یہاں پر شریعت کی قید کے اندر اندر زندگی گزارنی ہے. کافر کے لیے جنت ہے, کرے یاشیاں جو مرضی کرتا پھرے. تو اگر واقعی کوئی مومن ہے اس کے لیے دنیا کی زندگی پھر ایسٹ نہیں ہوگی, لائبلٹی ہوگی. آخرت کی زندگی اس کے لیے ایسٹ ہوگی اگر ہم فائنانس کی ٹرم میں بات کریں. 14ویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اللہ اکبر. بھائیو یہ بھی چند امپریسو احادیث میں سے ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے, جس کو اگر میں پنجابی میں ٹرانسلیٹ کروں نا تو وہ صحیح ہے, کڑگا لگا دیا ہے کہ شہوت کے اندر مبتلا ہو کے دوزخ تک انسان پہنچ ہی جائے گا. دوزخ کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے اور جنت کو ناگوار چیزوں کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے. جنت تک پہنچنے کے لیے پھر ناگوار چیزیں ہیں, گرمیوں کے روزے بھی رکھنے ہوں گے, سردیوں میں نمازیں بھی پڑھنی ہوں گی اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھنی ہوگی, جو منافق پر بھاری ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. رحمت للعالمین کا گاڑا فتویٰ ہے کہ منافق پہ یہ 2 نمازیں عشاء اور فجر بھاری ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جنت کو ناگوار چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے اور دوزخ کو شہوات کے ساتھ. اس کی ٹرو ایکسپلینیشن ہے, جس طرح میں نے کہا تھا کہ وہ آیت موسٹ امیزنگ تھی میرے لیے, سورہ الزخرف کی 33 سے 35, کہ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ سارے ہی کافر ہو جائیں گے تو ہم کافروں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے اور ان کے گھروں کے دروازے اور سارے معاملات, ان کے تخت جو ہیں وہ چاندی اور سونے کے کر دیتے. لیکن ہمیں ڈر تھا کہ یہ معاملہ ہو جائے گا, خدشہ تھا کہ سب لوگ ہی کافر ہو جائیں گے. بالکل اس لیول کی حدیث ہے. اس کی ٹرانسلیشن میں جو بخاری اور مسلم کی ایکسپلینیشن میں جامعہ ترمذی, سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ اسی حدیث کی ایکسپلینیشن ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ دوزخ کو شہوات کے ساتھ ڈھانپا گیا اور جنت کو ناگوار چیزوں کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جائیے جنت کو دیکھیے. تو جبرائیل علیہ السلام نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جنت کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا یا اللہ جنت تو اتنی خوبصورت رہنے کی جگہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص ایک دفعہ بھی اس کے بارے میں سن لے تو تیری عزت کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس جنت میں آنے کی کوشش نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب جا کر ذرا جنت کو دیکھو. وہ پھر جنت کے لیے وزٹ کیا انہوں نے, تو جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا, شریعت کی پابندیوں کے ساتھ. نماز بھی پڑھنی ہوگی سردیوں میں, گرمیوں کے روزے بھی رکھنے ہوں گے, اور جب کبھی موقع آیا تو اپنی جان بھی قتال میں اللہ کے حضور پیش کرنی ہوگی. مرنا سوکھ ہے, بڑا اوکھ ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے واپسی پر صحیح کومنٹس دیے, ایکسپرٹ اوپینین جس کو کہتے ہیں انگلش میں, کہا کہ اے اللہ مجھے نہیں لگتا اب کوئی بندہ جنت تک پہنچ سکے گا, اتنی ہرڈز رکھ دی ہیں یہ ساری شریعت کی پابندیاں, شاید ہی کوئی جنت تک پہنچ سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا فرمایا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیے دوزخ کو وزٹ کیجئے. دوزخ کی طرف گئے, اس کے عذاب کو دیکھا, واپس آ کے کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ جو بندہ ایک دفعہ بھی دوزخ کے بارے میں سن لے گا وہ کبھی بھی کوئی ایسا کام کرے کہ وہ دوزخ تک پہنچے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اب ذرا دوزخ کی طرف جاؤ.
تو دوزخ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی لذتیں اور شہوات ان چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا. جب وہ وہاں پر گئے انہوں نے کہا یا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بندہ اس دوزخ سے بچ سکے گا. اور ہمیں پریکٹیکلی نظر بھی آ رہا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہ اکبر. 15ویں حدیث صحیح مسلم کی, اور یہ ہے ڈھارس بندانے والی اب حدیثیں. اتنی سخت سخت باتیں سنی, اب تھوڑا سا دل کو نرم کرنے کے لیے, ڈھارس بندانے کے لیے. صحیح مسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت ایک دوزخی شخص کو بلایا جائے گا جس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہونا ہوگا, یعنی دنیا کا وہ کتا بنا ہوگا, دنیا پرست ہوگا, اس کے لیے ڈسیژن ہوگا دوزخ کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلائے گا اور فرشتوں سے کہے گا ذرا اس کو ایک گھوتا لگاؤ نا دوزخ کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے نے دنیا میں بڑی آرائش کی زندگی اور بڑی ٹھاٹ باٹ اور لذتوں والی زندگی گزاری ہوگی, لیکن جب دوزخ کا ایک پھیرا لگایا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا دنیا کے اندر کوئی لذت دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی سکھ نہیں پایا. یعنی ایک پھیرا لگا کر وہ دنیا کی ساری لذتیں بھول جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ ایک اس شخص کو بلائے گا جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہونا ہوگا, لیکن دنیا میں اس نے بڑی تنگ دستی میں, بڑی مفلسی میں, بڑی ناگواری کی زندگی دنیا میں گزاری ہوگی, لیکن اللہ کو ریسپانس کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اس کو ذرا ایک پھیرا لگاؤ نا جنت کا. اور جنت کا ایک پھیرا لگائے گا, پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھائی کبھی تو نے دنیا میں تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم کبھی نہیں دیکھی. سب کچھ بھول جائے گا. اور یہ دنیا میں بھی ہے, یقین کریں میں خود اپنے اوپر بھی یہ دیکھتا ہوں, آپ بھی, کہ جب ہم لوگ کالج میں, اسکول میں, یونیورسٹیز میں پڑھتے رہے تو بڑی محنت کر کے پیپروں کی تیاری کرتے تھے, راتوں کو بھی جاگنا پڑتا تھا, بڑی تکلیف بھی اٹھانی پڑتی تھی, لیکن جیسے ہی رزلٹ میں پوزیشن آ جاتی تھی تو ساری تکلیفیں بھول جاتے تھے. اب مجھے اگر پوچھے تو مجھے اپنے یونیورسٹی کی ہاسٹل لائف 5 سال کی کوئی یاد نہیں ہے. ہاں اس وقت تو 5 سال لگتا تھا, 50 سال ہے ختم ہی نہیں ہو گئے, کیونکہ جب انسان کو انعام مل جاتا ہے تو انسان ساری مشکلات اور پریشانیاں پرانی بھول جاتا ہے. تو یہی ہونا ہے کہ قیامت والے دن جب وہ چیز ہونی ہے تو بالکل واضح, اور اس کو میں ایک ایگزامپل سے واضح کروں تو بات کھل کر سامنے آئے گی. اور یہ پرٹیکولر اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ایگزامپل ڈالی اور میں کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں, بڑی امپریسو ہے اسی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ جو شخص ہمارے اس جہلم شہر کے اسٹیشن سے لاہور تک 3 گھنٹے کا سفر ٹرین میں کھڑے ہو کر کرے گا, لاہور پہنچتے ہی اس کی پوری زندگی کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی, اس کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی, اس کی بیماری میں ہاسپٹل کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی, اس کی رہائش, باقی سارے کے سارے معاملات گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی, اس کو کوئی تکلیف نہیں فائنینشلی آئے گی. تو کیا خیال ہے ہم میں سے کتنے لوگ تیار ہوں گے؟ لوگ کہیں گے جی ٹرین میں الٹے لٹک کر بھی جانا پڑے, 3 گھنٹے کا تو سفر ہے, پھر موجیں ہی موجاں. تو بھائیو یہ بھی زندگی چند سالوں کی زندگی ہے, پھر تو موجیں ہی موجاں. کیوں کہ دنیا میں اگر کسی کی ایوریج 60 سال عمر ہے اس میں سے بھی 20 سال سو کر ہی گزر جاتے ہیں. 20 سال جو ہیں اس میں سے لڑکپن میں گزر گئے, باقی بچے 20 سال, اس میں بھی اگر نمازوں کے ٹائمنگ نکالیں تو میں نے کیلکولیٹ کیا 2.5-3 سال سے زیادہ نہیں بنتے 60 سالہ زندگی میں. اور باقی تو نارمل چیزیں ہیں جو انسان نے ویسے بھی زندگی میں کرنی ہوتی ہیں, ٹوائلٹ جانا ہوتا ہے, کھانا کھانا ہوتا ہے, اسی میں سنت کے مطابق عمل کر لیا جائے, وہ روٹین کی چیزیں ہیں. جو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے وہ 2.5-3 سال, اور قیامت کی زندگی کے ساتھ ہماری 60 سال کی بھی زندگی کمپیئر کی جائے تو 3 منٹ کی بھی زندگی نہیں بنتی, کیونکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے. اور آخرت تو آپ چھوڑ دیں, جنت اور دوزخ کی زندگی. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. 16ویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے, ساتھ نیک کہا ہے خالی بندے نہیں, اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, اور نہ کسی کے دل پر ان کا کھٹکا گزرا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان کر کے اس کے ثبوت میں قرآن پاک میں سورہ الف لام میم السجدہ پارہ نمبر 21 کی آیت نمبر 17 بھی تلاوت فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون
تو کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے کیا چھپا کر رکھی ہے قیامت والے دن اس کے اعمال کے بدلے میں. جزاء بما کانوا یعملون. اعمال کے بغیر کچھ نہیں بننا. خالی دودھ پینے والا مجنون نہیں, اعمال بھی کرنے ہوں گے. اللہ اکبر. اور آخری حدیث صحیح مسلم کی 17ویں حدیث, اسی جنت کی نعمتوں کا ایک صرف سمجھیں کہ ایریل ویو. ویسے میرا مشورہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ایک پورا چیپٹر ہے 3 اور آخری جلد کے اندر, جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 261 ہجری نے جو جنت کے حوالے سے احادیث جمع کی ہیں, کسی اور محدث نے اس لیول کی احادیث نہیں جمع کی. صحیح مسلم میں آخر میں جا کر آتا ہے جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان. یہ جس کے پاس صحیح مسلم نہیں وہ لے اور اس کو آج ہی جا کر پڑھے تو یقین کریں انسان کا دل کرتا ہے ابھی جنت میں پہنچ جائے. صحیح مسلم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحیح اور ضعیف والا چکر بھی نہیں رہے گا. ان میں سے ایک حدیث میں نے یہاں پر آخر میں رکھی ہوئی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا کی جائے گی جس میں 4 خوشخبریاں ہوں گی. یہ انیشل مہمان نوازی ہے, انیشل مبارکباد کے طور پر. کیا جنتیوں, تم ہمیشہ صحت مند رہو گے, کبھی بیمار نہیں پڑو گے. نمبر 2, تم ہمیشہ زندہ رہو گے, کبھی موت نہیں آئے گی. نمبر 3, تم ہمیشہ جوان رہو گے, کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. اور نمبر 4, تم ہمیشہ خوشحال رہو گے اور کبھی بدحال نہیں ہوگے. اور پھر باقی بخاری اور مسلم میں پھر درجنوں حدیثیں ہیں کہ سب سے بڑی رضا یہ کہ اللہ کی رضا نصیب ہوگی, اللہ کا دیدار نصیب ہوگا, اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوگا. اور ان تمام چیزوں میں سب سے بڑھ کر چیز وہ اللہ کا دیدار ہے جنت میں, اور وہ جنت میں ہی ملنا ہے, جنت سے باہر نہیں ملنا. اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جنتیوں والے کام بھی کرنے ہوں گے. آج کے لیکچر کے اینڈ پہ میں وہ دعا کروں گا جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے, 93 ہجری میں مدینہ شریف میں فوت ہوئے. اور کثرت کے ساتھ احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں سیدنا ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر کے بعد تیسرے نمبر پر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا نام آتا ہے, حضور کے گھر کے فرد کی حیثیت سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو سب سے زیادہ آبزرو کرنے والے. 10 سال کے بچے تھے, حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب حضور کی دنیا سے وفات ہوئی تو ان کی عمر بمشکل 20 سال تھی, یعنی داڑھی مچھ بھی نہیں نکلی ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی, آپ کوئی اور دعا کریں یا نہ کریں, ایک دعا آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی زندگی میں بھی بھلائیاں, اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی وقنا عذاب النار, ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.